لاسٹ وی لاگ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے پرنسپلز آف گورننس، گڈ گورننس. تو آج ہم اس کو آگے اس کا پارٹ 2 کریں گے. پارٹ 1 میں ہم نے جو اس کے پرنسپلز دیکھے تھے گڈ گورننس کے، وہ تھے پارٹیسپیشن، رول آف لا اینڈ ٹرانسپیرنسی. اگلا جو پرنسپل ہے وہ ہے ایکویٹی. ایکویٹی اور ایکویلٹی یہ دو مختلف لفظ ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں. ایکویلٹی یہ ہے کہ سب برابر ہیں، یعنی کہ سب کو ایک جیسا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. ایکویٹی یہ ہے کہ بالکل سب کو ایک جیسا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو کہ باقی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے پیچھے رہ گئی ہے، تو ایکویٹی یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس کو بھی ایٹ پار کرنا ہے ود ادرس. کہ یعنی کہ اگر ہم لیٹ سپوز کہ اگر ہم پاکستان کی مثال لیں، پاکستان میں اگر بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کم ہے دوسرے صوبوں کی نسبت، تو ایکویٹی یہ کہے گی کہ ہمیں وہاں زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے، وہاں اس کو زیادہ ریسورس ایلوکیٹ کرنا چاہیے، تاکہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا اس کی جو گروتھ ہے وہ ایٹ پار ہو سکے ود ادرس پروونسز. تو یہ ایکویٹی ہے. ایکویلٹی یہ ہوگی کہ سب کو ان کی آبادی کے مطابق جو حصہ مل رہا ہے وہ ملتا رہے، وہ ایکویلٹی ہے. ایکویلٹی تو اس ٹائم ہے، لیکن ایکویٹی کے لیے آپ کو فردر مور جانا پڑتا ہے. تو اس لیے کچھ لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ایکویلٹی اور ایکویٹی کیا ہے. اس کے بعد تو ہم نے نہ صرف گورننس کے اندر، گڈ گورننس کے اندر ملک میں یا آرگنائزیشن میں ایکویلٹی لانی ہوتی ہے، بلکہ ایکویٹی بھی لانی ہوتی ہے تاکہ لوگ ایٹ پار فیل کریں. اور جب وہ ایکویٹی ہوگی تو اس سے نیشنل انٹیگریشن کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور وہ جو ایشوز ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں کسی بھی جگہ، اگر کوئی ایریا بہت زیادہ بیکورڈ رہ جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو گڈ گورننس کا کام جو ان کے لوگوں کے ایموشنل سینٹیمنٹس ہیں ان کو بھی کرنا ہے، ان کو بھی چینلائز کرنا ہے، ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اگلا ایفیکٹونیس. ایفیکٹونیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو گول بنائے ہیں کیا وہ اچیو ہوئے ہیں. دس از کالڈ ایفیکٹونیس. یعنی ایفیکٹونیس ایفیکٹو گورننس ہے. گورننس مینز دا گولز آر میٹ. اگر آپ کے جو گولز ہیں وہ اچیو ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو میکانزم بنایا ہے یا جو پالیسی بنائی ہے وہ ہو رہی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے ہر سال ہم بجٹ کے اندر جی ڈی پی گروتھ ریٹ کا ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ اس سال ہماری 5% بڑھے گی، 6% بڑھے گی. یہ ہمارا جو ہے گول ہے کہ اتنی جی ڈی پی بڑھنی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان دا رزلٹ کہ جی ڈی پی جیسے اس سال جی ڈی پی جو ہے 0.29% کے سے بڑھی ہے، اور جبکہ ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ اٹ شوڈ بی انکریز بائی 5%. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ ایفیکٹو نہیں ہے، گورننس ایفیکٹو نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ جو گول ہم نے وہ کیا، جو ہم نے رکھا، وہ میٹ نہیں ہوا. تو اسی طرح آپ کو پھر اگلا ہے ایفیکٹونیس کے ساتھ ایفیشنسی. تو ایفیشنسی کیا ہے؟ ایفیشنسی از مین کہ ان پٹ ایز کمپیئر ٹو آؤٹ پٹ، کہ آپ نے کتنا ان پٹ دیا اور کتنا اس کے مقابلے میں آؤٹ پٹ آیا. تو ایفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم محنت کر کے آپ ایسی پالیسیز بنائیں کہ آپ کو کم ریسورسز ایلوکیٹ کرنے پڑیں، لیکن اس کے جو رزلٹ ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہتر ہو. مثلا آپ نے ایک پالیسی بنائی کہ ہم ایجوکیشن فار آل کریں گے. اس ایجوکیشن فار آل کے لیے جو پالیسی آپ کی بنی، اس میں آپ نے کہا کہ آپ اس کو اس طرح لے کے چلیں گے کہ سارے وہ اس میں کم ریسورسز ایلوکیٹ کر کے اگر آپ اچیو کر گئے تو وہ آپ کی یو آر مور ایفیشینٹ، آپ کی ایفیشنسی زیادہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو آپ نے بہت زیادہ آؤٹ پٹ دیے، ان پٹ دی، لیکن آؤٹ پٹ زیرو ہوئی. مثلا آپ نے ریسورس ایلوکیٹ کیے کہ جو آؤٹ آف دا اسکول بچے ہیں ان کو ہم نے لے کے آنا ہے، لیکن آپ اس کے ذریعے جو آپ نے ٹارگٹ بنایا اس سے بھی کم آپ لے کے آئے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی ایفیشنسی جو ہے وہ کم ہے. اگلا ہے جو کنسیپٹ جو کہ جس پہ بڑی بات ہوتی ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. یعنی کہ اکاؤنٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ آفیسرز
کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جواب دہ ہیں اپنے ہر ایکشن کے لیے، کیونکہ وہ جو ڈیسیژنز کر رہے ہیں، وہ جو ڈیسیژنز ہیں انہوں نے الٹیمیٹ اثر کرنا ہوتا ہے لوگوں کی زندگی پہ، اور جو پیسے ہیں، جو ریسورسز ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کے ہیں، تو گورنمنٹ نے ہی اس کو وہ کرنا ہے، یعنی ایلوکیٹ کرنا ہے، تو اس لیے وہ کیونکہ لوگوں کے پیسے ہیں، لوگوں کی ویلفیئر ہونی ہے، تو اس کے اندر آپ ہر چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں اپنے ہر ایکشن کے لیے۔ تو اس کے اندر کافی چیزیں یعنی کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف اکاؤنٹیبلٹیز ملتی ہیں۔ جب ہم اس کو ڈیٹیل میں اکاؤنٹیبلٹی کا چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی ٹائپس کیا ہیں، تو اس میں کیسے آپ ایک پبلک آفیشلز کو یا آفیسرز کو یا الیکٹڈ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی بنیادی طور پہ تھیم یہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا پیسہ ہے، تو لوگوں کے پیسے کو جب آپ نے خرچ کرنا ہے تو آپ نے ان کو جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ وہ اس کے مالک ہیں۔ ہم نے گورنمنٹ آفیشلز اور آفیسرز جو ہے ایک ٹول ہیں، اور جو الیکٹڈ پیپل ہیں وہ ٹول ہیں جو اس کو وہ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ آپ اس کو جواب دہ ہیں۔ اچھا، اگلا جو اس کے اندر یوز ہوتی ہے وہ ہے اسٹریٹجک ویژن، یعنی کہ کیا آپ کے پاس کوئی فیوچر کا ایسا ویژن ہے جس کی آپ کے پاس کوئی بگ پکچر موجود ہے کہ آج سے 20 سال بعد آپ پاکستان کو یا جس بھی ملک کی آپ پالیسی بنا رہے ہیں وہاں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جو اچھی گورنمنٹ ہے، گڈ گورننس کی ایک جو رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے پاس ایک فیوچر کا ایک اسٹریٹجک ویژن ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک پورا ہولسٹک پکچر اس کے پاس ہو کہ اگر وہ یہ کام کریں گے تو اس کے مقابلے میں یہ اس کے اثرات ہوں گے اور اس سے یہ بہتری لوگوں کے لیے آئے گی۔ تو جو ملک جس طرح گڈ گورننس نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف جو ہے ڈے ٹو ڈے روٹین چلاتے رہتے ہیں، اور ان کے جو ڈیسیژن میکنگ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو وہ ایسے لگے گا کہ اڈہاکزم پہ چل رہے ہیں۔ تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اڈہاکزم، کہ آپ اڈہاک پہ چل رہے ہیں کہ بس آج کا کام ہو جائے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ تو ہمارے ہاں بھی کیونکہ اسٹریٹجک ویژن کی بڑی کمی ہے، ہم کوئی 30 سالہ منصوبہ، کوئی 20 سالہ منصوبہ، کوئی 10 سالہ، کوئی 5 سالہ منصوبہ بناتے تو ضرور ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں کرتے، اور اس کے اندر جو بگ پکچر ہے اس کو مس کرتے ہیں، صرف نام کے طور پہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں تک پہنچیں گے 30 سال بعد، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو گڈ گورننس کی ایک جو کی ایریا ہے وہ ہے اسٹریٹجک ویژن، کہ آپ آج سے 30 سال بعد اپنی آرگنائزیشن کو یا اپنے ملک کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے جہاں اچھی گورنمنٹ ہوتی ہے، جہاں گڈ گورننس قائم ہے، وہاں اسٹریٹجک ویژن کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، اور اس کو اور پھر اسی کی میں اسی کے انڈر ہی چھوٹے چھوٹے جو ہیں پلانز بنائے جاتے ہیں اور پروگرامز بنائے جاتے ہیں، جو پھر وہ اسٹریٹجک ویژن کو اچیو کرنے کے لیے کام آتے ہیں۔ پھر اگلا اس کا جو لاسٹ اس کا گڈ گورننس کا ایریا ہے وہ ہے رسپانسونیس۔ رسپانسونیس کا مطلب یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ یا جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ رسپانس کرتے ہیں کمیونٹی کو۔ اگر کمیونٹی کے اوپر کہیں کوئی مسئلہ آ گیا، مثلاً اگر کہیں فلڈ آ گیا، تو اس فلڈ کے اندر جو گورنمنٹ کا رسپانس ہے وہ کیسا ہے، کیا لیٹ ہے، کسی کو کلوانا پڑتا ہے، یا فوراً ہی گورنمنٹ کا جو رسپانس ہے وہ یا وہاں کے جو لوگوں کا یا لیڈرشپ کا جو رسپانس ہے فوراً آتا ہے۔ تو رسپانسونیس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ صرف کسی فلڈ کی صورت میں یا ایمرجنسی کی صورت میں گورنمنٹ اس کو یا رسپانس کرے، بلکہ جو ڈے ٹو ڈے روٹین ہے، جو ڈے ٹو ڈے ارینجمنٹس ہیں جس کے اندر آپ نے پبلک افیئر کو شیپ اپ کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، اس کے مطابق آپ اپنی پالیسیز بنائیں۔ تو ایسی پالیسیز جب بنتی ہیں جس کے اندر لوگوں کا جو اسپائریشن ہے ان کو خیال رکھ کے وہ کیا جاتا ہے، یا لوگ چاہتے ہیں کہ ایک چیز ہو تو اس کے مطابق کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتی ہے کہ گورنمنٹ یا وہ جو سسٹم ان پلیس ہے وہ بہت رسپانسو ہے۔ تو اس میں جو سٹیزن ہیں وہ مور امپاورڈ فیل کرتے ہیں جب گورنمنٹ رسپانس ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بھی اگر مسئلہ ہوتا ہے، تو مثلاً اگر کسی کے گھر کوئی چوری ہو گئی ہے یا کوئی اس کے ساتھ پرابلم ہو گیا ہے، تو کتنی دیر بعد جو گورنمنٹ رسپانس کرتی ہے، پولیس پہنچتی ہے، یہ بھی ایک کائنڈ آف رسپانسونیس ہے۔ اگر پولیس جو ہے وہ بار بار کال کرنے سے بھی نہیں آتی،
اور اس کو بار بار کسی سے سفارش کرانی پڑتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسپانسو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں گڈ گورننس نہیں ہے۔ تو گڈ گورننس یہ ہے کہ آپ اگر کال کریں تو فوراً گورنمنٹ رسپانس کرے، گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ آپ کی ویلفیئر کے لیے ایکٹیو رہیں اور اس کے وہ کریں۔ تو کسی بھی ملک کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ کتنا اس کے اندر گڈ گورننس موجود ہے، تو آپ ان چھوٹی چھوٹی جو کی ایریاز ہیں ان کو دیکھ کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ رسپانسو ہے کہ نہیں ہے، کیا گورنمنٹ کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ دیر از اے گڈ گورنمنٹ ان پلیس، گڈ گورننس ہے وہاں، اور وہ وہاں کے لوگ بھی پھر خوش ہوں گے اگر گڈ گورننس ہوگی، کیونکہ ان کو رائٹس ان کے مل رہے ہوں گے لوگوں کو، اور ان کے دے فیل امپاورڈ کہ ان کے کام ہو رہے ہوں گے۔ تو یہی چیز ہے، اسی کے کو آپ دیکھ کے لوگ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کسی بھی ملک کی جو ہے ایفیشنسی اور افیکٹونیس، اور اس سے آپ یہ بھی وہ کر سکتے ہیں کہ لوگ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں اس ملک کے، کیا وہ اس کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ یا وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اور پھر جب آپ کے ملک میں گڈ گورننس بھی ہوگی تو دوسرے ملکوں سے بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی صورت میں اور لوگ ٹورزم کی صورت میں لوگ زیادہ آئیں گے، اور وہ جو آپ کی نیچرل بیوٹی ہے اور ساری جو چیزیں ہیں اس کو انجوائے کر سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔